بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سا عمل ہے جس کا صلہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے؟ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ زندہ تھے تو آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور اس نماز کا صلہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا تھا۔ اب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو نمازوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جب آپ زندہ تھے آپ صدقہ بھی دیتے تھے اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا تھا۔ اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جب آپ زندہ تھے تو آپ کسی راہ چلتے کی مدد کرتے تھے، آپ لوگوں کے کام آتے تھے، آپ راستے سے پتھر ہٹاتے تھے، تو ان اعمال کا ثواب بھی آپ کو ملتا تھا۔ لیکن اب آپ مر گئے ہیں تو ثواب کا یہ سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ پہلے آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے تھے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تھے، کسی ننگے کو لباس دے دیتے تھے اور اپنے نامہ اعمال کو بھرتے رہتے تھے۔ لیکن اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ چاہیں بھی تو یہ سلسلہ واپس شروع نہیں کر سکتے۔ جب آپ زندہ تھے تو کتنے اعمال خیر آپ بجا لاتے تھے، لیکن موت آئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ وہ اعمال تھے کہ وہ آپ نے کیے تو اس کا فائدہ آپ کو ملا، لیکن اب ان کا فائدہ نہیں مل رہا کیونکہ اب اعمال کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کا صلہ مجھے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا؟ تو فرمایا گیا کہ 3 ایسے اعمال ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ۔ کوئی ایسا صدقہ جو جاری رہے، مثلا آپ نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی، جب تک وہ مسجد موجود رہے گی اور لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے تو نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا ہی، لیکن جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی ان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ میں اور بھی بہت سے کام آتے ہیں، مثلا آپ نے مدرسہ تعمیر کروا دیا، آپ نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، یا پھر آپ نے انسانی ضرورت کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیا، یا پھر کوئی بھی ایسا عمل ہو جو آپ کے مرنے کے بعد جاری رہے، یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے علم۔ وہ علم جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ علم بھی ایک ایسا کھاتا ہے جو کہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کسی کو دین کا علم دیتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرے تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد جب وہ شخص وہ علم دوسروں کو پہنچائے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ تیسری چیز جو انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع پہنچاتی ہے وہ ہے صالح اولاد۔ وہ اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے۔ صالح اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بھی دعا ترک نہیں کرتی۔ صالح اولاد تبھی ہوگی اگر وہ 5 گانا نمازی ہوگی، اور 5 گانا نمازی صالح اولاد اہتمام سے دعا نہیں بھی کر پائے گی تو دن میں 5 مرتبہ تو یہ کہے گی ربنا اغفر لی والی والدیّ، کہ اے میرے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ جس شخص کے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں اور وہ سارے نمازی ہوں تو وہ روز کہیں گے ربنا اغفر لی والی والدیّ، کہ یعنی مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یار کبھی تو کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے ایمان کی تار جڑے ہوتے ہیں، کوئی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ خلوص کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کوئی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب انسان پر رقت طاری ہوتی ہے۔ تو جب اولاد روز اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگ رہی ہے تو کوئی تو لمحہ ایسا ہوگا نا جب وہ دعا آسمان کی چھاتی کو چیرتی ہوئی نکل جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو صالح اولاد بھی اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ کون سے